बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारे ऐसे इम्तहानात हैं जो आए दिन कोई ना कोई नए इम्तहान, कोई ना कोई नई आजमाइश लेकर आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की हसल बसल और इसकी मिस मैनेजमेंट वो इतना ओवरफ्लो कर जाती है बाज़ औक़ात कि उसका संभलना देखना वो एक बहुत बड़ा जगनसाई नहीं होती, बल्कि बड़ी ही जो है ना वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जी, इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आना था तो चेयरमैन सिलेक्टर जो है मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया। अब वो उसकी रीज़न्स ये एक अलग से डिबेट है। फिर उसके बाद बहुत अहम सीरीज़ जो इस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शुरू हो गई, तो उसमें जो है उससे पहले हेड कोच जो आपके वाइट बॉल के सीरीज़ है और वाइट बॉल के ही जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। इसकी लॉजिक्स क्या थी, वो चीज़ें जो है ना वो तो ये जो अब आगे जो है ना वो जिम्मेदारी किसको मिलने जा रही है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और लेकिन ये अनप्रडिक्टेबिलिटी और फिर उसके बाद ये जो है गैर यकीनी सूरत हाल, ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कितना बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है और इसके असरात कब कब कहाँ होंगे, ये हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर मेकिंग वैल्यूएबल फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल एंड वीडियो। ताहिर शाह साहब, फरमाइए कि ये जो ओवर द नाइट चेंजिंग्स हो जाती हैं, कुछ चेंजिंग्स तो कर दी जाती हैं और कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं। मेरा सवाल डायरेक्टली यही है, गैरी कर्स्टन के कौन से ऐसे इख्तलाफात थे वो एकदम से जो है ना वो इतना बड़ा बन गए मसला? देखिए, जो मसाइल पैदा होते हैं चेयरमैन की कमज़ोरी से होते हैं। चेयरमैन अगर तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, तो चेयरमैन के उस ये मसाइल नहीं होते। उनके जो मुशीर हैं उन्हें ये मशवरे देते हैं कि जी आप बाहर के कोचेज़ लगा लें। जब वो बाहर के कोचेज़ हैं तो बड़े बड़े नामों पे जाते हैं, बड़े नामों पे जाते हैं तो उनकी एक्टिंग और उनके जो अपने क़वायद व ज़वाबित हैं या वो अपने एंड पे जो आपसे बात करना चाहते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ना तो आपके सामने जवाबदेह होते हैं, ना वो शिकस्त का जवाबदेह होते हैं। वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, क्रिस्टन ने कोई आपको जवाब दिया, आके 2-4 लड़कों की शिकायत कर दी और चले गए। टीम की ख़राबियाँ, टीम की खामियाँ, टीम क्यों शिकस्त का बायस बनी, कोई मतलब कोई मुफस्सल रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई। वो वही चीज़ है जो आपको बाहर के अखबारात से मिली, वही आपको पता लग गया। गैरी कर्स्टन एक ऐसा नाम है जो दुनिया में उसका बड़ा नाम है, दुनिया जहाँ में उसने बड़ा मतलब काम किया। हो सकता है कि इस मुआहदे के बाद भी उसको कोई ना कोई किसी न किसी मुल्क से मुआहदा मिल जाए। लेकिन आप देखें दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो अपने ही मुल्क के कोच से जीत रही है। इंडिया था, ड्राविड से जीता, वो है न्यूजीलैंड है वो अपने स्ट्रीट से जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया है वो अपने कोच से जीता है, इंग्लैंड है वो अपने कोच से। ना इधर तो इंडिया तो वाइट वॉश हो गया, न्यूजीलैंड से अपने घर में जो शेर हैं वो ढेर हो गए और वो उनका अपना ही हेड कोच जो सिफारशी था, जो पर्ची थी, जिसकी आपने ख़ास तौर पे बड़ी बात की थी कि मतलब कि सियासत इसके ऊपर ओवर पार कर गई है। तो पहले जो है वो एक मान नहीं था अमित शाह का बेटा, ठीक है, तो जयशा, और अब जो है वो उनका कार्य ख़ास आ गया और वो भी सियासी एक भर्ती हुई है और उन्होंने सारे के सारे ब्रेकअप करके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स इसको जाके फेवर दी है। तो फिर वो मज़ा चख लिया है कि अपना रैंकिंग भी गई, फिर उसके बाद पॉइंट टेबल से भी गए और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मोराल भी गया। तो अब जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में जाके तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो ये तो आपकी बात को चैलेंज कर रही है। ये बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन मैं बात करूँ ड्राविड की। जब से ड्राविड का टेन्योर रहा, ड्राविड तो इंडिया बड़ा अरूज पे गया और कोई जगह नहीं थे। फाइनल खेला वनडे कप का, वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, अभी जो ये फाइनल जीता, काफ़ी हर जगह टेस्ट सीरीज़ जीतते रहे, किसी टीम को उठने नहीं दिया। लेकिन एकदम आपने जो बात बड़ी अच्छी की है कि गंभीर के आते उनके गंभीर मसाइल पैदा हो गए, वाकई सही बात है। जब पोलिटिकली आपके किसी भी स्पोर्ट्स पे इन्फ्लुएंशियल हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो टीमें हमेशा बर्बाद होती है। पाकिस्तान के क्रिकेट का भी डिबेकल यही है कि सारा पोलिटिकल बना हुआ है। पोलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है, सियासी क्रिकेट बोर्ड है, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड है, एक सूबे का क्रिकेट बोर्ड है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका कोई भी फैसला ताकतवर नहीं होता। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब आप अपनों को छोड़ कर दूर तक जाओ और अपने जो वो इस काबिल ना हो, वो सिर्फ अपना सिफारिशें मानते हो या पैसे के पीछे भागते हो, उनको मुल्क की वफा से कोई गर्ज नहीं होती, तो फिर यही हालात होते हैं जो आपके हो रहे हैं। जब मुल्क के अंदर
آپ کا اپنے اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ ان کو کوچز بنائے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اس ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں. لیکن بگڑے ہوئے بچے ہیں, ان کو سنوارنا مشکل ہوتا ہے. جو گورے آتے ہیں گیری کرسٹن, ان کے اردو انگلش سمجھنا بڑا مشکل. سم پیپل 1-2 پلیئر سمجھتے ہیں, باقی ہمارے سارے 18 یا 20 پلیئر جو ہوتے ہیں وہ سامنے تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوئی مطلب سامنے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. تو پھر یہ آپ نے دیکھا کہ کچھ اظہر محمود کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ بڑی خراب کری, جو ٹیم کے اندر ان کی پالیٹکس بڑی زیادہ اود کی ہوئی ہے. وہ مطلب کہتے ہیں جی ہمارے یہاں پچز نہیں ہیں, اسپنر نہیں ہیں, تو اسپنر جیت گئے. تو کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا پاکستان کا, حالانکہ وہ جس ملک میں اور جس جگہ پہ پیدا ہوئے وہ اسپنرز کو پنڈی کھیلے. پنڈی جو تھا راول پنڈی ہمیشہ اسپنر کے لیے مشہور ہوا. نذیر جونیئر, بشیر, وہاب, صابر, امتنان, وہ ریاض تھا, وہاب تھا, اتنے اسپنرز پیدا کیے, یعنی وہ اسپنرز کے کھیپ ہے. تو میرے خیال میں آپ اسپنرز کا بندہ جہاں کھیلا ہو اسے اسپنرز کی پچ کرنا پڑتا ہو, تو میرے خیال میں ایسے بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس جگہ کے لیے. گیری کرسٹن کے جو مسائل تھے وہ میں تھوڑے سے بتا دوں. گیری کرسٹن تمام اپنا حصہ لینا چاہتے تھے, کہ اپنی مرضی کا پلیئرز لینا چاہتے تھے, اپنی مرضی کی وہ کوئی ٹیم بنانا چاہتے تھے, یا کچھ پلیئر کو انڈیو فیور کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اگر کوچز اس طرح کا کرے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے آپ کے پر ان کا کوئی پریشر نہیں ہوتا. وہ صرف پیسہ کمانے آتے ہیں, اپنی باتیں کری, اپنی مطلب بول کے اڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کتنے لوگوں سے پوچھ لیا جو آپ کے غیر ملکی کوچز تھے کہ پاکستان کے کرکٹ کا زوال کا کیا باعث ہے, تو کیا وہ کوئی آپ کو جواب دے کے گئے؟ وہ اپنے ملک میں اڑان بڑھ گئے. اسی طرح آپ کے چیئرمین جو تھے, جو امپورٹڈ چیئرمین تھے, وہ بھی سارا کھا پیا اڑ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل سارا پیدا ہو رہا ہے وہ سیاسی کرکٹ بورڈ ہونے کی وجہ سے. پاکستان نے ایک جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اور جنگ بندی جو ہے نا وہ جنگ کا آغاز کر دیا, توپوں کا منہ کھول دیا. یعنی کہ پہلے مکی آرتھر کا بھی اسی طرح جو ہے وہ اچانک سے جو ایک چیئرمین نے ان سے معاہدہ کیا 3 سال کا, دوسرے نے جو ہے ان کو کمپنسیٹ کیا, مطلب وہ بھی بورڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ بنا کے ان کو اضافی تنخواہیں دے کر جو ہے ان کو ان سے جو ہے وہ پیچھا چھڑایا گیا. تو اب جو ہے وہ گیری کرسٹن ظاہر ہے ان کی نو ڈاؤٹ, آپ نے بھی جیسے بتایا کہ مطلب کہ اس کی جو رسپیکٹ ہے اور اس کی جو شہرت ہے وہ بہت اچھی ہے, اور کرکٹنگ جو نا مطلب کہ ورلڈ کے اندر. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا برا امپیکٹ ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور اس کے اسٹرکچر کے اوپر, اس کی پروفیشنلزم کے اوپر, بورڈ کے بھی اور کرکٹ کے اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر؟ دیکھیں گیری جو ہے نا ڈیورنگ ورلڈ کپ ہی ریزائن کرنا چاہتا تھا. بڑی افواہیں تھی, رومرز تھی کہ وہ ورلڈ کپ کے دوران ہی استعفیٰ دینا چاہتے تھے, شاید اپنی اسکل سیو کرنے کے لیے یا اپنی داڑھی کے بالوں کو بچانے کے لیے, سر کے بالوں کو بچانے کے لیے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر وہ کیا. جب ایک دفعہ آدمی یہ گورے اکھڑ جاتے ہیں پھر یہ آپ کے پاس نہیں آتا. گیری کرسٹن بڑا اصولی آدمی ہے, باصول آدمی ہے, وہ بڑا مطلب دھیما اور بڑا مطلب ڈسپلن پرسن ہے. تو یہ جو ہوتا ہے جو کیوں چھڑتے ہیں. لیکن سر اگر وہ ڈسپلنڈ ہے, اگر وہ, تو پھر وہ سر اپنی بات کو جس طرح کرسٹل کلیئر کر کے بتائے نا کہ بھی مطلب کہ یہ میرے رفٹ تھے بیچ میں, اور اس وجہ سے جو ہے نا مطلب کہ کہیں نہ کہیں اس نے جا کے زبان بندی اگر کی ہے تو کہیں نہ کہیں تو اس نے کمپرومائز کیا ہے نا کسی چیز کے اوپر. تو پھر سر یہ تو کوئی اصول نہ ہوا. دیکھیں آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں, جب 2 کنٹریز کا ہوتا ہے, بٹوین 2 پرسنز ہوتا ہے, تو اس کے اندر کچھ معاہدے کے اندر ایسی شکیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں کئی زبان نہیں کھولیں گے. جب آپ انڈر سگنیچر ہوتے ہیں, انڈر سائن ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر ایک شک یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں کھولیں گے. وہ جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں سب کچھ, لیکن ہم آن دا ہول ایک ایسا معاہدہ کچا پکا بھروا لیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کنٹری کے بارے میں نہیں بولتے. جی پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کو اس کے اوپر کرنا چاہیے, ریویل کرنی چاہیے چیزیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سر جب تک جو ہے وہ چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئیں گی, ریالٹی جو ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گی, تو پھر رومرز, پھر اس کے بعد تکہ بازی, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں, پھر کب آپ ان خبروں کو روک سکتے ہیں؟ کسی کی زبان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ کوئی جو ہے نا مطلب کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دے گا, کوئی آپ کے اوپر اعتراضات اور جو ہے نا وہ آپ کے اختلافات اور پھر اس کے بعد تنازعات کی جو ہے نا وہ آگ ایسے لگائے گا کہ آپ سنبھل ہی نہیں سکیں گے. کون کس کو جواب دے ہوگا؟ یہ بات الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ڈیمیج تو پاکستان ہوگا, پاکستان کی کرکٹ ہوگی. دیکھیں بڑا اچھی بات کر رہے ہیں. وی پیپل جب بھی ہم کرکٹ کو چلانے آتے ہیں, وی آر دا پیپل, جو ہم کرکٹ کو چلانے نہیں آتے, ہم صرف اپنی شہرت کے لیے آتے ہیں, اپنے کیپ پہ ایک فیدر لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا, میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی رہا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی رہا, سینیٹر بھی رہا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے فیدر میں, کیپ پہ فیدر لگوانے کے لیے, ایک فیدر کا اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. آخری سوال وہ یہی ہے کہ یہ ہے انپریڈکٹیبلٹی.
یہ اپنا اسٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بورڈ کے اندر. اور یہ آئی سی سی بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کئی دفعہ اعتراض اس کے حکام اٹھا چکے ہیں. پوری دنیا کے لیے جگنسائی ہو چکی ہے کہ ایک میٹنگ میں ایک چیئرمین آتا ہے، دوسری میٹنگ میں دوسرا چیئرمین جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نے ورلڈ وائڈلی جن کوچز کے ساتھ معاہدے کیے فار نو ریزن، کیونکہ بتائی نہیں گئی نا، فار نو ریزن ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں کر سکے، کیری نہیں کر سکے، کمپلیٹ نہیں کر سکے. ان جو ہے وہ ان پروفیشنلزم کا کیا بہت اچھی بات امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے چیمپئنز ٹرافی جیسے بڑے ٹورنامنٹ کے ہوسٹنگ کے اوپر پڑے گا. دیکھیں ایک بات بتانے لگا، آپ بڑا اچھی بات کیا اور بڑا اچھا ایک کویسچن ہے وہ. جب آپ آئی سی سی کے میٹنگز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے کنٹری کو تو کوئی آدمی آپ کی آواز پہ یا آپ کے پیک پہ دھیان نہیں دھرتا، اس لیے نہیں دھرتا کہ کل کو یہی حکومت ہوگی اور یہی حکومت اس کو تبدیل کر دے گی، یا پاکستان میں کوئی ڈبیکل اور دوسری حکومت ہے تو یہ آل سڈن چینج ہو جائے. پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی، جو آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا ہے، وہ اسٹیبلٹی اسی لیے نہیں ہے، استحکام اسی لیے نہیں، جو سمجھنے والے وہ استحکام اسی لیے کرکٹ میں نہیں ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب تک استحکام نہیں آئے گا، آپ کے نیچے جو ہے ریجن، ڈسٹرکٹ اور کلبز میں استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں جتنا زیادہ سے زیادہ کما لوں، اپنے گھر چلا جاؤں، اور وہ یہ اسی لیے آتا ہے. دوسری چیز جو بہت بڑی آپ سے بات کرنے لگا، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے کتنے چیئرمین گئے ہیں ان سے ان کے جانے سے پہلے، ان کے جانے کے بعد، ان کے چارج لینے سے پہلے اور چارج دینے کے بعد، کیا آپ کے پاس کبھی رپورٹ آئی کہ کتنا پیسہ چھوڑ کے گئے اور کتنا پیسہ ان کی کٹی میں تھا جب وہ آئے تھے، یا چھوڑنے والا کتنا دے گیا، کہ ٹیکنگ اوور گیونگ اوور کے اوپر کبھی سائن ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ کیا کسی کے سامنے انہوں نے جواب دیا؟